ذرا سوچیے، کیا ہو اگر کسی بھی بزنس کا سب سے زیادہ وقت کھانے والا، سب سے بورنگ کام خود بخود ہونے لگے؟ آج ہم بالکل یہی دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک حقیقی کمپنی کے لیے اس خواب کو حقیقت میں بدلا۔ تو سوال یہ ہے، کیا ایک اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی ماہر مارکیٹ اینالسٹ کی طرح لکھنا سیکھ سکتا ہے؟ مطلب بالکل ویسے ہی؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا مرکز ہے میٹل مائنر۔ یہ شکاگو میں قائم ایک کمپنی ہے جس کا کام ہے دھاتوں کی مارکیٹ کا ڈیٹا اور تجزیہ کرنا، اور کیونکہ یہ ایک حقیقی چلتی پھرتی کمپنی ہے تو یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، تو ہر بڑی تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے ایک مسئلے کو پہچاننے سے۔ اس کیس میں مسئلہ تھا ایک ایسا کام جو بار بار ہر مہینے دہرایا جاتا تھا اور بہت زیادہ وقت لیتا تھا، اور وہ کام تھا ماہانہ میٹل آؤٹ لک رپورٹ، جسے MMO رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ رپورٹ میٹل مائنر کے سبسکرائبرز کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہی تو انہیں بتاتی ہے کہ قیمتوں کا رجحان کیا ہے اور انہیں کیا خریدنا چاہیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہر مہینے 2 اینالسٹ بیٹھ کر اس پر تفصیلی کامنٹری لکھتے تھے، اور یہ ایک ایسا کام تھا جس میں ظاہر ہے بے پناہ وقت اور محنت لگتی تھی۔ اور یہیں پر اصل بات چھپی ہے۔ دیکھیے، ہر مہینے اس رپورٹ کی جو تحریر تھی، اس کا ڈھانچہ، اس کا سٹرکچر تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا تھا، صرف نمبرز بدلتے تھے، اور بس یہی وہ چیز تھی جو آٹومیشن کے لیے ایک پرفیکٹ موقع تھی۔ تو پھر اس مسئلے کے حل کے لیے میدان میں اترا اے آئی۔ ویسے تو کمپنی کے پاس اے آئی کو استعمال کرنے کے کئی آئیڈیاز تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ایک کام پر فوکس کریں گے: ماہانہ رپورٹ کی اس بار بار لکھی جانے والی تحریر کو خودکار بنانا۔ ایسا کیوں؟ تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ آئیڈیا واقعی کام کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، اب اس پورے حل کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک ٹیکنیکل کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت آسان ہے۔ فائن ٹیوننگ کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی طاقتور جنرل اے آئی ماڈل کو لیا جائے اور پھر اسے ایک چھوٹے سے خاص ڈیٹا سیٹ پر مزید ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ کسی ایک خاص کام کا ایکسپرٹ بن جائے۔ تو یہ تو ہوئی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ آئیے اس کے پورے بلو پرنٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فائن ٹیوننگ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سوچیں کہ جیسے ایک بہت ہی ذہین قابل رائٹر کو ہائر کیا گیا ہے جو کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ اب اسے کمپنی کی پچھلی ساری رپورٹس دے کر ٹریننگ دی جاتی ہے، جب تک کہ وہ کمپنی کے خاص انداز اور ضرورتوں کا ماہر نہ بن جائے۔ بس یہی فائن ٹیوننگ ہے۔ اور یہ پورا عمل ایک بہت ہی واضح 5 قدموں والے روڈ میپ کو فالو کرتا ہے۔ سب سے پہلے ماڈل کا انتخاب، پھر ڈیٹا کی تیاری، اس کے بعد فائن ٹیوننگ یعنی ٹریننگ، پھر اس کی کارکردگی کا جائزہ، اور آخر میں اسے کام پر لگا دینا۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا تفصیل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ حقیقت میں کیسے بدلا اور اس اے آئی رائٹر کو ٹریننگ دی کیسے گئی۔ تو سب سے پہلا قدم تھا اس جنرل رائٹر کو چننا جسے ٹریننگ دینی تھی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اوپن اے آئی کے GPT-3 ڈیونشی ماڈل کو منتخب کیا، جو اس وقت فائن ٹیوننگ کے لیے دستیاب سب سے قابل اور طاقتور ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ اب باری آئی ڈیٹا تیار کرنے کی۔ ٹریننگ کا سارا مواد پچھلی ایلومینیم رپورٹ سے لیا گیا اور اسے سیدھا ایک اسپریڈ شیٹ میں ڈال دیا گیا۔ ایک طرف تھے نمبرز یعنی ان پٹ، اور دوسری طرف تھی وہ تحریر جو انسانوں نے لکھی تھی یعنی آؤٹ پٹ۔ پھر اس ڈیٹا کو ایک خاص فارمیٹ میں بدلا گیا جسے پرومپٹ اور کمپلیشن کہتے ہیں۔ یہ بس اے آئی کو سکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ پرومپٹ کا مطلب تھا یہ رہے نمبرز، اور کمپلیشن کا مطلب تھا ان نمبرز کی بنیاد پر تمہیں یہ لکھنا ہے۔ اس طرح اے آئی کو بالکل واضح طور پر سمجھ آ گیا کہ اسے کیا سیکھنا ہے۔ اور اب آتی ہے سب سے حیران کن بات۔ اس پورے کام کے لیے کوئی لاکھوں مثالوں کی ضرورت نہیں پڑی، نہیں، صرف اور صرف 84 یعنی 84 بہترین مثالیں ہی کافی تھیں ایک ماہر اے آئی رائٹر تیار کرنے کے لیے۔ اور آخر میں تھا ٹریننگ کا عمل۔ بس ایک کمانڈ چلائی گئی جس نے سارے ڈیٹا اور بیس ماڈل کو ملا کر ایک بالکل نیا کسٹم ماڈل بنا دیا۔ اس کا اپنا ایک منفرد نام بھی تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ خاص طور پر میٹل مائنر کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ٹریننگ تو ہو گئی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری محنت کام آئی؟ چلیں اب نتائج دیکھتے ہیں۔ اس نئے ماڈل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے 2023 کا ایسا ڈیٹا دیا گیا جو اس نے ٹریننگ کے دوران کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے کہا گیا
चलो अब इस पर कमेंट्री लिखो। फिर एआई की लिखी हुई तहरीर का मुवाजना किया गया उस तहरीर से जो एक हकीकी इंसान एनालिस्ट ने उसी महीने के लिए लिखी थी। और ये रहे नताइज। एक तरफ इंसान की लिखी हुई असल कमेंट्री है और दूसरी तरफ एआई की तैयार करदा। जरा देखें, जुबान, लहजा और जिस तरह से नंबर्स पेश किए गए हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। एआई ने ना सिर्फ डेटा को बिल्कुल ठीक पेश किया बल्कि उसने इंसान की तरह लिखने का अंदाज भी कमाल का अपनाया। तो फैसला क्या हुआ? यही कि एआई ने एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं किया बल्कि ये उनका एक बहुत ही ताकतवर असिस्टेंट बन गया। इसने घंटों का काम सेकंडों में करके एनालिस्ट को आज़ाद कर दिया ताकि वो अपना कीमती वक्त उन कामों पर लगा सकें जहां इंसान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, जैसे कि गहरी सोच और नई हिकमत अमली बनाना। तो ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये इंसान की सलाहियतों को कई गुना बढ़ाने वाला एक टूल है। और ये एक बहुत अहम सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर हमारे पास ऐसा ही एक एआई असिस्टेंट हो तो हम अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में वो कौन सा बार बार दोहराया जाने वाला काम है जो इससे करवाना चाहेंगे।